السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أفضل الأفضلين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، مکاتب کی اہمیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر مکاتب کا قیام فرض عین کا درجہ ہے، اور مدارس کا قیام بعض جگہوں کے اعتبار سے فرض عین کا درجہ مگر عمومی طور پر فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ فرض عین اس فرض کو کہا جاتا ہے جو ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ظہر، فجر، عصر کی جو نمازیں یہ فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں، یہ ہر ایک پر ضروری ہے۔ اور نماز جنازہ کچھ ہی لوگ ادا کر دیں تو یہ کچھ ہی لوگوں کا ادا کر دینا یہ سب کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ تو مدارس ماشاءاللہ جگہ جگہ پر ہیں تو یہ فرض کفایہ کا درجہ ادا کر رہے ہیں، مگر جو مکاتب ہیں یہ ہر جگہ ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کہ اس دور کے اندر مکاتب میں ہر بچے کا داخلہ ہونا ضروری ہے، اور مدارس کے اندر ہر بچے کا داخلہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس واسطے کہ عالم ہر ایک کا بننا ضروری نہیں، اگر کچھ ہی علماء بن جائیں تو یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے، باقی امت سے ذمہ داری بری ہو جاتی ہے۔ مگر ہر بچے کا عقیدہ درست ہو، ہر بچہ ناظرہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، ہر بچے کو اتنا تو معلوم ہو کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، یہ ضروری شے ہے۔ اس لیے مکاتب کا قیام فرض عین کا درجہ ہے۔
ہمارے استاد محترم ایک بات فرماتے تھے کہ تربیت اپنے بچوں کو دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک جسمانی تربیت، ایک روحانی تربیت۔ جسمانی تربیت یہ ہے کہ بچے کو اس کے مناسب غذا دی جائے، بچے کے رہن سہن کے واسطے مناسب جگہ کا قیام کیا جائے، اور خاص طور پر بچوں کی ایجوکیشن کے واسطے مناسب جگہ ایجوکیشن دیا جائے۔ مگر بچوں کی جو جسمانی تربیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہم بچوں کے واسطے روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اور روحانی تربیت یہ کہ بچوں کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ بچوں کا عقیدہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اور بچوں کا جو رہن سہن ہے یہ اس کی ملاپ اور اس کے دوست کس طریقے کے ہیں، اس واسطے کہ بچوں کو ماحول کا اثر جلدی ہوا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں۔ جب حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے جدا کر دیا تو یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ حضرت یوسف کی جدائی میں یعقوب بے تحاشا رو پڑے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب اتنا روئے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ مگر جب دوبارہ حضرت یوسف کی حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف نے پوچھا تھا، ابا جان اگر ہماری ملاقات دنیا میں نہ بھی ہوتی تو ہماری آخرت میں تو ملاقات ہو جاتی، آپ پھر بھی اتنا روئے کہ اپنی آنکھوں کو ہی کھو بیٹھے۔ بعد میں اللہ کے فضل سے آنکھوں کی روشنائی اللہ نے دے دی، مگر اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا اور ایک تاریخی بات کہی، یوسف میں تمہاری جدائی میں نہیں رویا۔ حضرت یعقوب کی بات کو سنے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے زیادہ متفکر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، یوسف میں تمہاری جدائی میں نہیں رویا، میں صرف اس واسطے رویا کہ کہیں تم کو غلط صحبت نہ مل جائے، اور تم تو ایک نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، کہیں تم کو غلط صحبت نبیوں کے خاندان سے دور نہ کر دے۔ یہ بات ارشاد حضرت یعقوب نے فرمائی تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے واسطے بڑے متفکر ہیں کہ ایجوکیشن ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، مگر ان بچوں کو دن کے 6-7 گھنٹے کن بچوں کے ساتھ اور کس ماحول کے اندر ہم ڈال رہے ہیں اور بچہ کس ماحول میں زندگی کر رہا ہے، یہ ہم متفکر نہیں ہوتے۔ دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ بچوں پر 100% صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ متفکر رہیں کہ کہیں ہمارے بچے کسی غلط صحبت میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس آیت کے تحت شارحین فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلی آیت غار حرا کے اندر اپنے نبی پر جبرائیل کے ذریعے سے جو نازل فرمائی یہ آیت تھی۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ اس امت کو جو سب سے پہلا تحفہ نبی کے ذریعے سے ملا وہ پڑھائی کی ترغیب کا تحفہ ملا کہ تم پڑھو۔ پھر اسی آیت میں اقرا بسمی کے بعد اللہ نے فرمایا ربی، کہ ایسی پڑھی پڑھو جس پڑھائی کے ذریعے سے تم اپنے رب کے نزدیک ہو جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ ایسی پڑھائی جس پڑھائی کو پڑھ کر تم اپنے رب سے دور ہو رہے ہو، جو پڑھائی ذریعہ بن کر تم کو تمہارے دین سے دور کر رہی ہے،
جس پڑھائی کے ذریعے سے تم نبی سے دور ہو رہے ہو، جس پڑھائی کے ذریعے سے شریعت سے دوری ہو رہی ہو، حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، ایسی پڑھائی سے جہالت بہتر ہے۔ بچہ جاہل بن جائے مگر اسلام کا پابند ہو، بچہ جہالت میں زندگی گزارے مگر شریعت سے دوری نہ ہو، یہ بچوں کے واسطے ضروری ہے۔ ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ایجوکیشن کے پیچھے ہمارے بچوں کو ہم کیسا غلط ماحول دے رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، بعض دفعہ یہی بچے اپنی زبانوں سے اپنی امی کو سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں، مگر جب میں اپنی مفاد پرستی سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، جب اسکول پہنچتے ہیں تو پریئر کے اندر ہی بعض دفعہ وندے ماترم پڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جب بچہ وندے ماترم پڑھتا ہے تو شروع دن ہی اس کا کفریہ الفاظ میں گزر جائے تو بچوں کے ایمان کی حفاظت ایجوکیشن سے زیادہ ہمارے واسطے ضروری تھی۔ ہم نے کہاں تک فکر کی؟ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم دنیاوی رنگ میں اور ایجوکیشن کی خاطر ماحول کے رنگ میں ایسا رنگ گئے کہ اگر کوئی ان باتوں کی ترغیب دے کر توجہ دلائے تو یہ توجہ بھی ہمیں کبھی اپنے دل کو تکلیف دے دیتی ہے کہ مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ایجوکیشن سے دور کر دیا جائے؟ اس طریقے کی سوچیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے مجدد اور وقت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت نے یہاں تک بھی فرمایا کہ بچے کی جو چھوٹی عمر ہوتی ہے 3 4 5 6 7 سال، یہ عمر بچوں کی تربیت کی ہوا کرتی ہے۔ ان بچوں کی اس کم عمری کے اندر بچوں کے دماغ میں جو ڈالا جاتا ہے وہ بچوں کے دماغ میں نقش کل حجر یعنی پتھر پر لکیر کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی چھوٹے سے تربیت ایسی کرو کہ بچہ بڑا ہو کر غلط ماحول میں نہ جائے اور بچے کے عقیدے میں کچھ اونچ نیچ نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنا اس وقت لازمی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال کرنے لگے تو یہ بات کو غور سے سنیں، اپنے سارے بچوں کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ بیٹا اب میرا انتقال کا وقت قریب ہے، اب تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ بچوں نے یہ جواب ہو کر کہا ابا جان آپ کے رب کی، آپ کے والد کے رب کی، آپ کے دادا کے رب کی، یعنی ہم اپنے رب سے مانگیں گے، اپنے رب کی پوجا کریں گے، اپنے رب کو منائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکریہ ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام چاہتے تو سارے بچوں کو جمع کر دنیا کی فکر کر سکتے تھے کہ میں نے فلاں چیز تمہارے واسطے چھوڑی ہے، تم اس کی حفاظت کر لینا، مگر یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بچوں کو یہ توجہ دلائی کہ دین سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر فقہا فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب یہ باتیں فرما رہے تھے تو اس وقت مصر کے اندر تھے اور مصر میں اس وقت کفر کا غلبہ تھا، مشرکین، اور یعقوب علیہ السلام اور اسلام کے ماننے والے کچھ کم ہی لوگ تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر شروع ہو گئی کہ کہیں میرے بعد میرے بچے مشرکانہ رواج میں نہ پل جائیں۔ تو یہ بات لکھ کر حضرت خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ مصر کی جو حالت تھی اس وقت کے مشرکین زیادہ تھے، غیر تھے، تو اسی طریقے سے ہمارے اس وقت ہندوستان کی بھی حالت ہے
کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان سے زیادہ غیروں کے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اب اس وقت مسلمانوں کو متفکر اس بات میں ہونا چاہیے کہ کہیں غلط ماحول مل کر ہمارے بچے کہیں کفر کا شکار نہ ہو جائیں۔ نبی نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ صبح مسلمان ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں کرے گا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح کفر کی حالت میں کرے گا، پوری زندگی ایمان کی حالت میں، مگر موت کفر پر آئے گی، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ تو ہم اپنے بارے میں متفکر ہوں کہ ایسا ماحول اس وقت چل رہا ہے کہ بچے کفریہ الفاظ نکال رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کے بارے میں توجہ بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے تھا کیا، اور ہم اس وقت اپنے بچوں کے بارے میں کر رہے ہیں کیا۔ بڑی متفکر ہونے کی چیز ہے میرے ساتھیوں، اس وقت خاص طور پر اپنے بچوں کا عقیدہ ایسا بنا دینا ضروری ہے کہ جس عقیدے کے بعد ہمارے بچے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس واسطے کہ آج بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، گولڈ میڈل حاصل کرنے والے بھی، کسی جگہ TCH بھی، کسی جگہ NST بھی، کسی جگہ کسی طریقے سے D.Ed B.Ed سب اپنی جگہ بچے کر رہے ہیں، یہ سب کریں اپنی جگہ، مگر اس سے زیادہ ایمان پر پختگی سے جم جائیں، یہ بات کی اشد ضرورت ہے میرے ساتھیوں۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت اللہ نے دنیا کے اندر بنائی ہی نہیں ہے۔ اس واسطے خاص طور پر مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو منظم مؤثر طریقے سے داخل کرے، اور مکاتب کو اس وقت منظم طریقے سے مؤثر طریقے سے بنانے کی فکر سب کو ضروری ہے۔ اس واسطے کہ مکتب کے اندر بس ہمارا ذہن یہ کہ آئے ہم چھوڑے بچے کو چلے گئے، اب استاد کی ذمہ داری کہ استاد بچے کو بنا دے۔ دیکھیں مکتب کے اندر 4 حروف ہوتے ہیں، ایک میم ہوتا ہے، ایک کاف ہوتا ہے، ایک تا ہوتا ہے، ایک با ہوتا ہے۔ میم سے مدرس، اس کی ذمہ داری تو بڑی ہوتی ہے، کاف سے مکتب کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی، تا سے تلامذہ یعنی جو بچے پڑھتے ہیں وہ، پھر با سے باپ پیرنٹس ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے جب متفکر ہوں گے تو ان کی فکروں کے بعد بچے بنیں گے۔ صرف استاد کی محنت ہے اور ماں باپ متفکر نہیں ہو رہے ہیں تو اس وقت بچہ کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر بچوں کے بارے میں متفکر ہونا یہ ہر ایک کے واسطے ضروری ہے۔ ہم دیکھیں، ہم یہ سوچتے کہ ہم فلاں جگہ پراپرٹی بنا دیں، گھر بنا دیں، کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ یہ اپنے بچوں کے واسطے بنا رہے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ بچوں کی دنیا کے خاطر ہم نے جو محنت کی اس سے زیادہ ہم اپنے دین پر، ان کے دین کے بارے میں متفکر ہوں۔ بس بچوں کو دیندار بنا دیں، وہ اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اس واسطے کہ بعض دفعہ والدین بڑی محنت اور بڑی کوشش، اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے بعد بچوں کی پراپرٹی بناتے ہیں، بچوں کے واسطے گھر بار بناتے ہیں، مگر یہی بچے بڑے ہو کر بے اخلاق بن جاتے ہیں، برے اخلاق بد اخلاق والے جب بن جاتے ہیں تو یہی بچے وہی ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں اور وہی پراپرٹی کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہم کو دیکھنے کا موقع ملا کہ باپ نے بڑی محنت اور بڑے جذبے کے ساتھ بچوں کے خاطر پراپرٹی بنائی، مگر بچہ جب نافرمان نکلا تو یہی پراپرٹی بیچنے پر مجبور ہوئے اور خون کے آنسو باپ رونے پر مجبور ہوا کہ میرے پاس تو بچے تھے، اس سے بہتر تھے کہ بچے ہی نہ ہوتے۔ ایسے الفاظ بعض باپوں کی زبانوں سے نکلے، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر جو تربیت کرنی تھی، جو اسلامی ماحول دینا تھا، وہ اسلامی ماحول نہیں دیا۔ آج کل سب والدین کی تمنا یہی کہ میرا بچہ بڑا بن جائے، 4 لوگوں میں اٹھنے والا اور اس کی بات سب کے سامنے چلنے والی بن جائے۔ دیکھیں یہ سوچ تو ہمارے اندر بڑی ہے، مگر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ 4 لوگوں میں آئے تو 4 لوگ ہمارے بچے کی عزت کریں،
تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم اپنی سوچ میں یہ بات لاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب آئے تو لوگ اس کی عزت کرے، تو ہم اپنے بچے کی کتنی عزت کرتے ہیں وہ غور سے سوچ لیں۔ بعض دفعہ کچھ والدین کو دیکھا گیا، میری بات کو برا نہ مانیں، کہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنے کی اجازت ہے، مگر ڈانٹنے کا جو حق ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر اللہ نے والدین کو دیا ہے۔ بعض والدین کو جب غصہ آتا ہے تو غصے میں آ کر بچے کو خنزیر کا لفظ بھی استعمال کر ہیں۔ میں تو یہ مصلی ہے، یہ مصلی پر بیٹھ کر ایسے الفاظ استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، مگر بطور مجبوری میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں تک بھی فقہاء نے فرمایا کہ اپنے بچے کو تم شیطان کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، رے شیطان یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو، اس واسطے کہ شیطان تو اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا ہے، اور تم کہتے ہو شیطان اور سوچتے بھی ہو کہ میرا بچہ جب 4 میں آئے تو میرے بچے کی سب لوگ عزت کریں، تو تم غور کرو کہ تمہارے بچے کو کیا عزت دیتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرتے ہو۔ پہلے تم اپنے بچے کو عزت دینا سیکھو، جب تم عزت دو گے اپنے بچے کو تو تمہارے بچے کی دوسرے لوگ بھی عزت کریں گے۔ جب تمہارے بچے کو تمہیں عزت دینا نہیں آتا تو دوسرے لوگ تمہارے بچے کی کہاں عزت کریں گے۔ بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں، سب سے پہلے ہم ہی بڑے اپنے آپ کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی تربیت میں ناقابل فراموش ہیں تو دوسرے لوگ ہمارے بچوں کی کہاں عزت کریں گے۔ بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے عقائد کے واسطے ہر تن من دھن کی بازی لگانا ضروری ہے، اور بچوں کو دینی ماحول دینا ضروری ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، مگر ان کا بیٹا کنعان صرف ماحول میں گیا کافر بن گیا۔ ماحول کیسا ملا؟ کفرانہ ملا، تو نبی کا بیٹا کافر بن گیا۔ دیکھیں ماحول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک آدمی کو ایمان سے بھی دور کر سکتا ہے، تو بڑی ضرورت یہ ہے کہ آدمی ماحول کی فکر کرے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے تعلق سے اتنا تو متفکر ہو کہ ہمارے بچے مسجد کے ماحول سے جڑ جائیں، کہیں دوسرے اڈوں کے ماحول سے نہ جڑیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب مسجد میں آتے ہیں، میری بات کو برا نہ مانیں، کہ اگر تھوڑا سا بھی آواز کر دیں ہم بڑوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ بچے مسجد میں آ رہے اور آواز کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث غور سے سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ امامہ اتنا ستاتی کہ جب اللہ کے نبی سجدے کو جاتے تو نبی کو ڈر ہوتا کہیں امامہ نہ گر جائے، اٹھا کر نیچے بٹھا دیتے، پھر سجدے سے اٹھتے ہی امامہ آ کر کندھے پر بیٹھ جاتی، حالانکہ نماز میں بڑا ڈسٹرب ہوتا، بڑی تکلیف، مگر اس کے باوجود نبی نے امامہ کو نہ ڈانٹا۔ یہاں امت کو سبق دیا کہ اگر تم بچوں کو ڈانٹ کر مسجد سے دور کر دو گے، یہ بچے مسجد کے عادی نہیں بلکہ کسی اڈے کے، کسی کینٹینوں کے عادی بنیں گے، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ آج ماشاءاللہ مساجد کی کمیٹیوں کو دیکھا گیا کہ جب پیسے ملتے ہیں تو ان پیسوں سے بعض دفعہ مسجدوں کا ڈیکوریشن اچھا کیا جاتا ہے، پھر مسجد کی سہولت کے خاطر بیت المال، پھر اس مسجد کی آمدنی کے خاطر دکانیں، گھریں، سب یہ ماشاءاللہ اپنی جگہ سب صحیح، مگر میرا استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اصل ہمیں اس مسجد کی آبادی ہے کہ ہماری آئندہ نسل مسجد سے جڑ جائے، یہ اصل فکر ہے۔ یہ اصل فکر کے خاطر تم مسجد سے بچوں کو جوڑنا ہو تو مسجد کے کسی حصے میں بچوں کے واسطے کچھ کھلونے کا انتظام کر دو، تاکہ بچے کسی غیر جگہ کے عادی نہ بنے۔
بچے عادی بنے تو اس کھلونے کے بدولت مسجد کے عادی بن جائیں اور مسجد میں آنے جانے کی عادت بچوں میں پڑ جائے، اس واسطے کہ یہی بچے بڑے ہو کر کل ہماری مسجد کے امام بھی بننا ہے، مسجد کے مصلی بھی بننا ہے، مسجد کے خطیب بھی بننا ہے، مدارس کو بھی سنبھالنا ہے، خانقاہ کی خانقاہ کا بھی سنبھالنا انہی بچوں کا کام ہے۔ جب سارے کام یہی ہماری آئندہ نسل کرنی ہے تو ہم جو فکر مسجد کے گھروں سب کر رہے ہیں، اس سے زیادہ فکر اپنے بچوں کے واسطے وہ مصنوعات، وہ اعلیٰ کار کا انتظام کرنا ہے جس اعلیٰ کار کو ذریعہ بنا کر بچے مسجد کے عادی بن جائیں۔ تو خاص طور پر ساتھیوں، اگر یہی بچے مسجد کے اندر آئیں تو ان بچوں کو مسجدوں سے دور کرنے کا اختیار کسی کو نہیں بنتا۔ بڑے غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ اور صحابیات یعنی عورتوں کو بھی مسجد کے اندر آنے کی اجازت تھی۔ پہلے بڑوں کی صف، بعد میں بچوں کی صف، بعد میں عورتوں کی صف، پھر چوتھے نمبر پر ان لوگوں کی صف جو نہ مرد جو نہ عورت ہوتے ہیں۔ یہ 4 طریقے کی صفیں بنائی جاتی تھیں۔ اب میری بات کو غور سے سنیں کہ اس وقت جب عورتیں مسجد کو آتی تھیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کر آ کر بازو اٹھا لیا کرتی۔ اب اللہ کے نبی جب نماز کو کھڑے ہوتے، چھوٹے بچوں کی عادت، کوئی رو رہا ہے، کسی کو بھوک لگ رہی، آوازیں نکلتی تو چاہتے تو نبی ڈانٹ کر ان عورتوں کو باہر بھگا سکتے تھے، مگر نبی اپنی نماز کو مختصر کر کر سلام پھیر دیتے اور بچوں کے خاطر نماز بھی چھوٹی کر دیتے۔ اب یہ نماز جو ہمیں ملی یہ بھی ہمارے نبی کے خاطر ملی۔ اب کچھ نماز میں تو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس نماز کی تکلیف سے بچوں کو ڈانٹ دینا، ڈپٹ کر دینا یہ غیر مناسب شے ہے۔ ہاں البتہ جو فقہا نے فرمایا کہ بچوں کی سب پیچھے کرو، درمیان میں بچوں کا پھرنا یہ نامناسب، اس بات کو رکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی سب پیچھے بناؤ تاکہ درمیان میں اگر بچے آئیں جائیں تو نماز میں خلل ہو سکتا ہے، مگر پیچھے کھڑے ہو کر اگر بچے آواز کر دیں تو ان بچوں کو یہ کہنا کہ تم مسجد سے چلے جاؤ، مسجد میں نہ آؤ، یہ اللہ کے گھر سے روکنے کے واسطے ہم کون ہوتے ہیں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر سے روکنے کا حق نہ امام کو ہے نہ کسی اور کو ہے، بس اللہ کے گھر میں ہم بھی مہمان ہیں تو ہمارے بچے بھی مہمان ہیں، تو ان بچوں کو مساجد سے دور کرنا یہ بالکل غیر مناسب شے ہے۔ یہودیوں کو دیکھ لیں کہ یہودی کچھ تعداد میں ہیں مگر ساری دنیا میں انہی کا بول بالا چل رہا ہے۔ آج یہودیوں کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی تاریخ میں یہ بات لکھ کر ہے کہ ان کے بچوں کی عمر جب تک 12 سال یا 12 سال 6 ماہ نہیں ہوتے تب تک وہ اپنے بچوں کو کوئی دوسرا ایجوکیشن نہیں دیتے، بس وہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف اپنی مذہب کی کتابیں ہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ اس واسطے چاہے تو وہ انگلش دے سکتے تھے، چاہے تو وہ دوسری جو نالج ہے وہ سب دے سکتے تھے، مگر کوئی کتاب ان کے یہاں جب تک بچے کی عمر 12 ساڑھے 12 سال نہیں ہوتے کوئی کتاب نہیں پڑھاتے۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ یہی جو عمر ہے 12 سال سے پہلے کی، یہی عمر کے اندر بچوں کا جو دماغ بنتا ہے، جو ذہن سازی ہوتی ہے، جو عقائد بنتے ہیں، یہی بڑے ہو کر نبھایا جاتا ہے۔ تو یہودی جب تک 12 سال نہیں ہوتے دوسری کتابیں نہیں پڑھاتی تاکہ وہ اپنے مذہب میں مضبوط ہو جائیں، مگر ہماری قوم جو ہے انہی کم عمری کے اندر دوسری ایجوکیشن کی فکر زیادہ ہوتی ہے مگر دینی تعلیم کی فکر بالکل گھٹیا اور کم ہوتی ہے۔ دیکھیں غور کرنے کا مقام ہے ساتھیوں، ہم نے اپنے عقائد کو بھی کھو دیا۔ بچہ LKG UKG پڑھ رہا ہے، میری بات کو برا نہ مانے، کسی غیر کی اسکول میں جا کر بعض دفعہ صبح کے وقت پہر میں وندے ماترم بھی پڑھ رہا ہے،
کفریہ الفاظ بچہ جب نکالا تو یہی بچے کے کفریہ الفاظ اس کے عقائد پر بھی اثر کرتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا کرتا. تو بڑی بات یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم مسجد کا عادی بنا دیں. مسجد کے کسی حصے کے اندر بچوں کو خاص طور پر کھلونے کا انتظام ضرور کرے. آج مسجد کی کمیٹیاں ماشاءاللہ دوسرے چیزوں میں بھی عمومی طور پر بات کر رہا ہوں. بڑے متفکر ہیں کہ بعض جگہ 18 ایکڑ 20 ایکڑ مسجد کی زمینیں ہیں کہ کوئی چیز بنا رہے ہیں, کوئی چیز توڑ رہے ہیں, یہ کمپاؤنڈ توڑ رہے ہیں, وہ کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں. سب اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کہوں تو میری بات بے جا نہ ہو, کسی مسجد ہی میں بچوں کے خاطر کھلونے کا انتظام ہو رہا ہو, شاید ہی کہیں نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہی آئندہ ہماری مسجد کو سنبھالنے والی نسل ہے. یہ نسل کو ہم مسجد کا عادی نہیں بنائے تو اتنی بڑی مسجدیں عالی شان بنانے کا بھی شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی واسطے کہ یہی بچے ہمارے آگے چل کر مسجدوں کے مصلی بنیں گے, مسجدوں کو زیور بنائیں گے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بنائیں گے. تو بڑی بات یہ ہے کہ میرے ساتھیوں, ہم اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کریں. آخر میں 1 منٹ میں بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں. دیکھیں, یہ بچے جب آتے ہیں تو بعض دفعہ صفحے میں گزرتے ہیں تو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے, کچھ ڈانٹ ڈپٹ لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھ لیں, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں. میں 2 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا, آئندہ وقت کی پابندی کروں گا. جب احد کے میدان میں جنگ ہوئی, حضرت حمزہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ کے پیٹ کو بھی چیرا گیا, سینے کو بھی چیرا گیا, کان بھی کاٹے گئے اور زبان بھی کاٹی گئی. اللہ کے نبی تلاش میں نکلے. تلاش میں نکلنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے چچا کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ والد کا مقام ہے, کہ سینہ پھٹا ہوا ہے اور پیٹ کٹا ہوا, تکلیف ہوئی. حضرت جابر فرماتے کہ ایسا ہچکیاں لو کر نبی روئے, روتے روتے نبی کے آنسو اتنے گرے کہ سارے صحابہ رو پڑے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, اے میرے چچا, مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, مگر یہ جو تکلیف آپ کو پہنچ کر ہے, قسم اللہ کی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. پھر نبی نے فرمایا, اے چچا, اگر اللہ نے مجھے غیروں پر مسلط کیا اور مجھے فتح دلائی تو میں 70 لوگوں کا ایسے ہی مسئلہ کروں گا, ان کے کان بھی کاٹوں گا, ان کی ناک بھی کاٹوں گا, ان کا سینہ بھی چاک کروں گا, ان کا پیٹ بھی پھاڑوں گا. اے اللہ, مجھے غیروں کو سامنے کر دے اور مجھے ان پر مسلط کر تاکہ میں ان کا بدلہ لے لوں. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. نبی, بدلہ لینے کی تو اجازت ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو اور صبر کر دو. اللہ کے نبی اتنا روئے تھے, اس وقت سارے صحابہ روتے ہوئے. حضرت حمزہ کی جب نماز جنازہ پڑھی تھی تو 70 صحابہ کو ایک جگہ دفن کرنے کا وقت آیا تھا. ہر وقت حمزہ کے جنازے کو سامنے رکھتے, ایک ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھتے. 70 دفعہ بھی حمزہ نماز جنازہ میں شامل ہوئے. اتنی تکلیف کے بعد نبی نے اس وقت 3 باتیں فرمائی, یا اللہ میں معاف کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر فرمایا, یا اللہ میں نے جو قسم کھائی اس قسم کا کفارہ بھی ادا کروں گا. تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا, یا اللہ جو میں ارادہ کر دیا تھا اس ارادے کو ملتوی کرتا ہوں, میں کسی سے بدلہ اس کے بعد نہیں لوں گا. تو ساتھیوں, میری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت 3 کام کیے, قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور خاص طور پر جو ارادہ کر دیا تھا اس ارادے کو بھی ملتوی کر دیا, اور سب سے بڑی بات معاف فرما دی. معاف کے عادی بنے. نماز بڑی چیز ہے, بچے درمیان سے گزرتے ہیں تو تکلیف ضرور ہوتی ہے. میں امام ہوں, رمضان میں بعض دفعہ تراویح پڑھایا, بچوں کی آواز سے مجھے بھی 2 مرتبہ قرآن میں اونچ نیچ ہو گئی. غصہ آیا, قسم اللہ کے مسئلے پر بیٹھ کر ارادہ کر دیا کہ میں بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹوں گا. تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. نبی نے
کافروں کو معاف کر دیا، ہم اپنے بچوں کو معاف نہیں کریں گے تو ہم کسے معاف کریں گے؟ معافی کے عادی بن جائیں، اللہ ہم کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔